اکابرین، دانشور حضرات، جرنلسٹ، ایکسپرٹس، السلام علیکم۔ میں پاکستان بار کونسل کا اس لحاظ سے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اپنے خلوص اور ایفرٹس کے ساتھ پاکستان بھر سے یہاں پر ایک نمائندہ اجلاس کا اہتمام کیا اور اے پی سی سے پہلے پری اے پی سی کا انتظام کیا، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام بزرگوں اور بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایجنڈا کے اوپر اپنی رائے پیش کی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریپیٹیشن کر کے آپ کو بور کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آج یہاں پر کی گئیں، چاہے وہ ججز کے انتخاب کے حوالے سے کہ ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کی کیا قابلیت ایمانداری کا بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ذاتی پسند ناپسند سے وہ بالا تر ہوں، اور پھر احتساب کے حوالے سے جو آپ نے جو ایجنڈا آئٹم یہاں پر رکھا، اور شہری آزادیوں اور بات کرنے کے حق کے حوالے سے جو آپ نے یہ ایجنڈا بنایا، اس سے زیادہ آج کے حوالے سے کوئی اور امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے۔ اسی طریقے سے یقیناً بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے پشتون بھائیوں نے، بلوچ بھائیوں نے اور پنجاب کے عوام نے بہت گراں قدر خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ بار کے یہاں پر سٹارز بیٹھے ہیں اور سٹار پولیٹیشین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرومیننٹ یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہے۔ وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے جب مولوی تمیز الدین کے کیس میں کس طرح جسٹس کارنیلیس نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا، اور پھر وہ بھی دور آپ کو یاد ہوگا، اور ان جج صاحب کا بھی نام یاد ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں، بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان، جن کے جواں بیٹے کی ان کی
وہ انتقال کر گئے اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعائے خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی. اور پھر آج کے زمانے میں جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ ان 73 سالوں میں یہ گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا اور پھر ان کے دفاع کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کام سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا وہ شاید اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہ ہو سکا. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے ججز بھی دیکھے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں اور مجھے افسوس ہے، مجھے عدلیہ کے ہم سب کو احترام ہے اور منصفوں کا ہم سب کو احترام ہے، لیکن وہ چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا اور آئین میں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ یہ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، یہ ہے وہ دل خراش واقعات، یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ، جو کہ بدقسمتی سے اگر ہم دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے. لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب ماضی میں رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں. آج ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. اور جس طرح میں نے جن عظیم ججوں کا نام لیا اور ان ججز کا جنہوں نے پھر خود اعتراف کیا، میرا خیال ہے جسٹس منیر نے بھی کہیں بعد میں اعتراف کیا کہ یہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی. Am I right or not؟ تو کیا اس ماضی کے ان اعترافات سے، ان ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا؟ نہیں سیکھا تو پھر خدا نخواستہ میرے بھائی محمود خان صاحب اور دوسرے جو یہاں پر زوما بیٹھے ہیں ان کی باتوں میں پھر بڑا وزن ہے کہ اگر آئین پاکستان کی اگر ہم توقیر نہیں کریں گے، کیونکہ اسی آئین نے ایک جوڑ رکھا ہے، ایک پرو رکھا ہے پورے پاکستان کے، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، کشمیری ہیں، سرائکی ہیں، بلتی ہیں، وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اسی آئین نے جوڑ رکھا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے الحمدللہ بہت اچھے کام کیے، وہاں پر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے جہاں پر ہمارے چھوٹے صوبوں کے یہاں پر بہت ہی قابل احترام زعماء نے جو باتیں کی ہیں آئین کے آئینی حقوق کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ آج شاید میڈیا کے اوپر اتنی بندش ہے کہ پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی. اب اگر، اور دیکھیں میں جس طرح ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، میں بڑے ادب سے، بہت ہی ود دا ہائیسٹ آف ریسپیکٹ ٹو آر میڈیا چینلز، پرنٹ میڈیا
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े जबरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारे खाई और कुर्बानियां दी, मगर वो डटे रहे और उन्होंने मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्होंने खुद हासिल की है अपने जोर बाजू पर कुर्बानियां देकर। लेकिन ये भी मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो एक खास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। इससे भी मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम आपकी आजादी और आपके इज़हार राय के लिए अपने बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए, और उसमें काले कोट वालों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। कोई इससे इख्तलाफ करे, इत्तेफाक करे कि अदलिया की बहाली के उसके नताइज अल्टीमेटली क्या निकले, दैट इज अगेन अनदर चैप्टर टू बी स्टडीड डीप। बट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुर्बानियां और जो जदोजहद काले कोट वालों ने अदलिया की बहाली के लिए दी थी, कि एक ऐसा ख्वाब था कि अब सही मानों में पाकिस्तान जो है वो इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा और इंसाफ हर एक की दहलीज पे मिलेगा। और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा साथ दिया, पूरी कुर्बानी दी, हर जगह शरीक रहे। खुद मेरे कायद मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले तो अल्लाह के सहारे निकले थे, इसलिए कि उस जमाने में टेररिज्म जोरों पर था और कुछ पता नहीं था कि कहां धमाका हो जाएगा। और वो अपने खुदा के सहारे निकले और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने उसमें अपना हिस्सा डाला और फिर वो वक्त आया कि अदलिया बहाल हुई। उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नताइज निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है। और आज मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी में जिनका ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अरशद मलिक का नाम लिया, इस तरह के भी जो लोग हैं, जो ब्लैक शीप हैं, जिससे कि इंसाफ और अदल को मैं समझता हूं कि इर्रेपरेबल नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो इस फोरम पर जो बात हुई है, इस बात के हवाले से तमाम अकाबरीन ने यहां पर बात की, और मैं छोटे सूबों के हवाले से और खास तौर पर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर चूंकि फासले बहुत अपने ज्यादा हैं, एक कस्बे से दूसरे कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो नेचुरली बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और रोटी और दवाई और खुशहाली और तरक्की के लिए वहां पर
ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और एनएफसी अवार्ड में जो पिछला एनएफसी अवार्ड हुआ जो कि पीपल्स पार्टी के जमाने में था और उसमें सारे सूबों ने मिलकर किया, मैं नॉट फॉर द शेक ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, वो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में उनको रजाई साहब की पूरी सपोर्ट थी, उन जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर की। पंजाब ने पंजाब में जो भी थे फाइनेंशियल गैप्स बाकी सूबों के, पंजाब ने अपने जिम्मे लिए। इसलिए मैं खुदा की कसम कि पंजाब अपना साइज, अपना पॉपुलेशन में बड़ा भाई तो होगा, वसाइल के हवाले से बड़ा भाई तो होगा, लेकिन जब तक पंजाब सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बराबर का भाई नहीं बनेगा, पाकिस्तान और कायद का असल जो मकसद पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमने पूरे वो जो गैप थे जो कि अपना उस एनएफसी को अचीव करने के लिए वो पंजाब ने अपने जिम्मे लिए। और बलूचिस्तान का खास तौर पर जो शेयर था वो 100% उस एनएफसी अवार्ड में बढ़ाया गया, जिसकी हमें बड़ी खुशी है। इसलिए कि अगर आप आज़ादी अपना इजहार की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं, अगर आप जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई है मईशत, लोगों का रोजगार, लोगों को उनको एम्पावर करना, उनको तालीम देना, उनको इलाज मुहैया करना, मुल्क को तरक्की के हवाले से हमकिनार करवाना, और चारों सूबों को मिलकर बराबर। ये नहीं हो सकता कि पंजाब अकेला आगे चले और बाकी सूबे पीछे रह जाएं। ये ना कायद आजम का पाकिस्तान का ख्वाब था, ना इलामा इकबाल का था, और इससे पाकिस्तान को माजी में भी नुकसान पहुंचा और खुदा न खास्ता पहुंच सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हवाले से हमें अपना बहुत तहम्मुल से और अरक रेजी से इन मामलात की बात करनी होगी। और जहां पर मैंने उन अजीम जजों का नाम लिया, वहां पर काजी फायज ईसा का नाम अगर नहीं लूंगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस हवाले से, और हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं करना, इसलिए कि जब भी मामला जुडिशरी पोलिटिसाइज हुई और दूसरे जो इदारे पोलिटिसाइज हुए, उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। इंसाफ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो तांगाबान है, चाहे वो एक अफसर है। और नैब के हवाले से इस हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं गवाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं, गवाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो केपीके में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नजर से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वजीर आजम जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है, जिन्होंने हर एक ने कुर्बानियां दी हैं। तमाम सूबों ने मिलकर, सिंध ने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई, बंगाल जो हमसे अलहदा हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी। तो इस आज के इन हालात में जब चारों तरफ मईशत तबाह हो चुकी, बेरोजगारी अरूज पर है, और इस वक्त आप देखें महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है, गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है, और आप पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कुछ तसव्वुर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि मेरी बात लंबी हो गई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर हमने सही मानों में इस पाकिस्तान को तवाना करना है, इस पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है और अक़वाम आलम में उसका खोया हुआ मुकाम
واپس دلوانا ہے اور ایک بیگر نہیں چوزر بننا ہے. اور جو اختلافات ہیں، اختلاف میں نہیں کہوں گا، جو اعتراضات ہیں، جو جینون گریونسز ہیں ہمارے چھوٹے صوبوں کی، اگر ہم نے اپنا پاکستان کو آگے لے کے جانا تو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا اور صحیح معنوں میں ایک فیڈرل یہاں پر پاکستان کو اس کو شکل دینی ہوگی. اور ہر لحاظ سے جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ہر صورت. تبھی محبت اور یگانگت اور خوش دلی اور پیار وہ بڑھے گا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ کئی سو سال وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے. وہ فرانس میں وہ گلوٹین کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، برطانیہ، فرانس اور یورپ. آئے دن لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر مر گئے، کئی جنگیں لڑیں. اور آج وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کامن مارکیٹ ہے، یورپین یونین ہے. تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر 4 صوبوں کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ہم ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے؟ پیار اور محبت سے، شفقت سے. اگر کوئی مجھ سے کوئی سخت بات کرتا ہے، اپنا جائز گلا پیش کرتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں کہوں یار آپ بیٹھیں، ٹھنڈا گلاس کا پانی پئیں، چائے پئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. آپ کی اگر کوئی جنون بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آئیں، مل کے اس ملک کو اکٹھا بنائیں. تو میرا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ اور باقی وہ پنجاب سے بھی آگے بڑھ کے پاکستان کو بنائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو حقوق ان کے سلب کریں گے اور پاکستان کو ہم سمجھیں گے کہ بھئی صرف ایک بڑا صوبہ ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیار، محبت، آئین کی رسپیکٹ، اس کی قدر و منزلت کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. وسائل کی منصفانہ تقسیم، اسی سے یہ ملک آگے بڑھے گا. میں آخر میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، بار کاؤنسلز کا ایک مرتبہ، پاکستان بار کاؤنسل کے ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ایک ایماندار، ایک محنتی، ایک کمپٹنٹ، ایک ابو بورڈ، ایک پولیٹیکل منصف کس طرح اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً پارلیمان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ماضی میں پارلیمان میں بھی جب آتے تھے تو بعض حوالوں سے اخبارات میں، ٹی وی، بعض سوالیہ نشان اٹھتے تھے. ایک ایسا سکے بند وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ، کالے کوٹوں والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تجربہ رکھتا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کہ چاہے وہ ماچی گوٹ ہو، چاہے وہ اپنا سراب گوٹ ہو، چاہے وہ قصہ خانی بازار ہو، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ لاہور ہو، منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے، کسی امتیاز کے، وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے. 100% تو کبھی دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے، مگر 99% اگر آپ 98%، 95% آپ اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. برطانیہ میں آج آپ چلے جائیں، میں نے اس دن بھی بات کی تھی ونسٹن چرچل کی. اس نے کہا تھا کہ کیا سوال پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت رہے ہیں؟ ان کا کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ ان کا واٹ ریلیونس دس ہیز ود مائی کوشچن. ان کا اگر عدلیہ آزاد ہے تو پھر ہم جنگ جیتیں گے. یعنی یہاں تک کنوکشن اور یہاں تک ان ویورنگ فیتھ. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں دیجیے گا. احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں. اور میں آئی وونٹ سے کہ اپنا انتقام کا پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو. لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ
ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نخواستہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا. حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون کل آپ نے ایک مرتبہ پھر سن لی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں، لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق، احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں، پھر کیس دیکھیں. تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں، ہم صرف زبانی کلامی نہیں، سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد. آپ